السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم انشاءاللہ وقف کا بیان پڑھیں گے کہ وقف کے لغوی معنی کیا ہے اور وقف کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جب ہم آیت ختم کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں، جیسے رب العالمین نا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں رب العالمین۔ تو اس کا مطلب ہے وقف کیا ہوا؟ کلمہ کے آخری حرف پر آواز اور سانس کا توڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا۔ آواز اور سانس کو توڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا۔ کلمہ یعنی لفظ کے آخری حرف پر، جیسے العالمین پہ زبر ہے، نون پہ، نون کے زبر کو میں نے کیا کیا؟ تو اس نون کے زبر کو جب میں ساکن کر دوں گی، نون زبر نہ ہے اس کو صرف نون کے اوپر جزم ڈال دوں گی، اس کو ساکن کر دوں گی، تو میں کیا کروں گی؟ کلمہ کے آخری حرف پر اپنی آواز اور سانس کو توڑوں گی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا، رک جانا، ٹھہر جانا۔ اب اسی طرح سے وقف کی اقسام کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے وقف بالسکون، یعنی کہ کلمہ کا جو آخری حرف ہوگا وہ پہلے سے جزم والا ہوگا، پہلے سے ساکن ہوگا۔ جیسے میں پڑھتی ہوں الم نشرح، اس میں ہا کے اوپر کیا ہے؟ پہلے سے جزم ہے، تو کلمہ کا آخری حرف جب پہلے سے ساکن ہو وہاں پر وقف کرنا، رکنا، سانس توڑنا، وہ کیا کہلائے گا؟ وقف بالسکون۔ اگر اس پوری آیت کو بھی دیکھیں تو الم نشرح لک صدرک، کاف پہلے سے کیا ہے؟ ساکن، تو جب آخری حرف پہلے سے ساکن ہو، پہلے سے خود ہی جزم والا ہو، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو، تو وہاں پر وقف کرنا کہلائے گا وقف بالسکون۔ اور اگر کلمہ کے آخری حرف پر زبر، زیر یا پیش میں سے کچھ بھی ہو، اس کو ساکن کر کے وقف کرنا کہلائے گا وقف بالاسکان۔ جیسے کہ یہی اگزامپل لے لیں، الحمدللہ رب العالمین، اب نون کے اوپر زبر ہے، اس کو آپ زبر ہٹا کے جزم ڈالیں گے، یعنی ساکن کرنے کے لیے، تو رب العالمین۔ کون سے وقف کیا آپ نے؟ خود ساکن کی زبر کو، تو وقف بالاسکان۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اگر آخری حرف کلمہ کا اس کے اوپر کیا ہوں؟ دو زبر، تو اس کو ہم ایک زبر میں بدلتے ہیں۔ جیسے میں پڑھتی ہوں سراجن، اس پہ میں وقف کروں گی تو سراجا۔ اب آپ کو پتہ ہے جیم دو زبر الف جان لکھا ہوتا ہے، تو جب میں ایک زبر ہٹا دوں گی تو جیم زبر الف جا بچ جائے گا، تو اس کے پیچھے جو الف مدہ بچ جائے گا، الف سے پہلے یعنی زبر، تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ وقف کی صورت میں الف مدہ، اس وقف کو کہتے ہیں ابدال، وقف بالابدال، یعنی بدلنا۔ دو زبر کو جب ایک زبر میں بدلیں گے تو کیا بچ جائے گا؟ الف مدہ بچ جائے گا ہمارے پاس، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، سراجن، سراجا، وہاجن، وہاجا، اس طرح سے کر کے۔ اور دوسری ایک اور آپ کو پتہ ہے گول تا لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے میں پڑھتی ہوں خاشعۃن، اب گول تا ہے، گول تا کے اوپر تنوین ہے، تو جب میں اس پہ وقف کروں گی تو گول تا کو ہمیشہ گول ہا میں بدل دیا جاتا ہے، اس کو خاشعۃ تا میں نہیں پڑھنا، خاشعۃ ایسے نہیں، خاشعہ ہا میں بدل دینا ہے اس کو، گول ہا میں۔ تو وقف بالابدال کیا ہے؟ دو زبر کو ایک زبر میں بدلنا، جب ایک زبر میں بدلیں گے تو الف مدہ بچ جائے گا، یعنی اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور گول تا جب آئے گی تو اس کو گول ہا میں بدلنا، خاشعہ۔ اسی طرح سے ناصبۃ کو ناصبہ۔ تو یہ وقف بالسکون، یعنی آخری حرف پہلے سے ساکن ہوگا، اسکان میں زبر زیر پیش ہوگی آخری حرف پر، جس کو ہم خود سے ساکن کریں گے۔ ابدال میں دو زبر ہوگی، اس کو ایک زبر میں بدلنا ہے، اور گول تا کو گول ہا میں۔ تو یہ وقف والا بیان ہے، جس کو سمجھ نہ آئے وہ سوال کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔